शलोम अलैकुम बारग यहुशवा हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, हम सीख रहे हैं अलहुयत अल मसीह और उसके हमने तकरीबन 5 पार्ट्स जो हैं वो बना दिए हैं और आप सब लोग उसे मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने सवालात जो है वो नीचे इधर ही कमेंट में कर दिया करें। और बाज़ लोग मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स में आकर जो है वो क्वेश्चन करते हैं और बाज़ लोग जो है वो फेसबुक पर मेरे साथ करते हैं। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी सवालात होते हैं वो यूट्यूब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। वहाँ जो है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ही हम सारी बात करते हैं, तो यहाँ पर ही सवाल जो है वो मुनासिब है। सो लिहाजा हमें छठा पार्ट बनाना था। सो लिहाजा आज हम छठा पार्ट नहीं बना रहे, क्योंकि कलमे को लेकर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से जो 14 आयत तक का जो सिलसिला है उसको लेकर एक क्वेश्चन आया है। सो उस पर लाजमी है कि हम गुफ्तगू करें, क्योंकि उस पर बहुत सारे भाई हमें ये कह रहे हैं कि आप इस पर एक तफसीलन वीडियो बनाएं। सो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में आज लफ्ज़ जो लिगोस है उस पर जो है मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। लिगोस और इब्रानी में हादबार, ठीक है जी। सो जो यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत है, आज सबसे पहला जो तरीका है इसको पढ़ने का वो है सियाको सबाक, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिक्शनरी में नहीं जाएंगे और ना ही जो है उसकी लसानियात में पहले जाएंगे। सबसे पहले जो मेन बात है वो है बाइबल का सियाको सबाक, किसी भी टेक्स्ट का सियाको सबाक। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो इसको निकाल लें और इसको ज़रूर मेरे साथ सियाको सबाक के साथ पढ़ें, ठीक है जी। क्वेश्चन ये आया है कि क्या कलमा जो है वो उसके मायने ये बताए जाते हैं, लुगोस के मायने ये बताए जाते हैं कि जी कलमे के जो मायने हैं दरअसल इसका मतलब है खुदा का इरादा। खुदा का इरादा मुजस्सम हुआ था। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं ये खुदा का प्लान है, इरादा है जो मुजस्सम हुआ है। सो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी खुदा ने एक हुक्म दिया और वो हुक्म मुजस्सम हुआ और वो मसीह बन गया, लिहाजा वो इस सबब से भी खुदा नहीं बनता। सो खुदा ने हुक्म दिया, कायनात बन गई, खुदा ने हुक्म दिया, आसमान बन गया, खुदा ने हुक्म दिया, समंदर बन गया, जानवर बन गए, इंसान बन गया, तो क्या वो सारे खुदा हुए? सो इन सारी बातों को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए आज की गुफ्तगू करेंगे, इन सवालात पर जो है वो बात करेंगे। सो लिहाजा सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया है कि आपने सियाको सबाक को नज़र में रखना है। पहली आयत से पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लिगोस है बाइबल उसे खुदा कहती है, इरादा नहीं। नंबर 2, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। किसके? कलमे के, ठीक है जी। उसमें ज़िंदगी थी, किसमें? कलमे के, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। यहाँ कलमे को नूर कहा गया है। एक बात यहाँ आपको बता दूँ, इब्रानी में जो नूर है उसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो है केबोद, वो है ऊर, वो है जी शकाइना, और उर्दू में से जलाल भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो लिहाजा ये ऊर नहीं है, ठीक है जी। यानी ऊर आप सूरज की रोशनी को भी कह सकते हैं, चांद की रोशनी को भी कह सकते हैं। ये जो नूर है दरअसल ऊर इब्रानी का नहीं है। ये ऊर कौन सा है? ये सियाको सबाक से आपको, ये नूर जो है ये कौन सा है? ये सियाको सबाक से आपको पता चलेगा। लिखा है और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर यानी कलमा तारीकी में चमकता है। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, यानी यूहन्ना रसूल, जिसने ये अंजील लिखी है, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, यानी कलमे की गवाही दे। आपने सियाको सबाक नहीं तोड़ना, वरना आप बात को समझने में नाकाम हो जाएंगे। एक आदमी आया जिसने नूर की गवाही दी, यानी कलमे की गवाही दी, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं, यानी गवाही देने वाले के वसीला से, ठीक है जी। वो खुद तो नूर ना था, मगर वो यानी वो यूहन्ना नूर नहीं है, मगर नूर की गवाही देने को आया था। यूहन्ना कह रहा है कि मैं नूर यानी कलमे की गवाही देने आया हूँ। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, हकीकी नूर यानी कलमा, दुनिया में आने को था, ठीक है जी। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, ठीक है जी। और दुनिया में उसे ना पहचाना, किसको? कलमे को। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। किसको? कलमे को कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। अब वो कलमा जो है यानी वो नूर जो है, आयत नंबर 14 में यूहन्ना रसूल लिखता है, और कलाम यानी कलमा, नूर, ठीक है, नूर मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर
ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا، کس کا؟ کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر واضح طور پر اس کلمے کو وہ اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ نور کوئی نارمل نہیں بلکہ یہ جلال ہے. یہ عبرانی کا اور نہیں ہے بلکہ شقائنہ ہے. یہ نور کس قسم کا ہے؟ جو آیت نمبر 4 سے شروع ٹرمز ہوتی ہے کلمہ نور کی، وہ دراصل کس قسم کا نور ہے؟ یہ جلال ہے، یہ شقائنہ ہے جو خیمہ اجتماع پر آتی تھی. جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پہلے پارٹ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں جو ترجمہ ہے کہ ہمارے درمیان رہا، یہاں یونانی لفظ سیکناؤ ہے جس کا معنی ہے کہ ہمارے درمیان خیمے میں رہا. وہ کلمہ ہمارے درمیان خیمے میں رہا. یہوشوا کے بدن کو یہاں پر خیمہ کہا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. کون سے اکلوتے کا جلال؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ہی خیمہ تھا، ایک ہی ایسا خیمہ تھا، اس جیسا کوئی خیمہ نہیں تھا، یعنی خیمہ اجتماع. اب یہاں پر یوحنا رسول جو شہادت دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کا جو خیمہ اجتماع تھا، جیسا جلال بنی اسرائیل نے ادھر دیکھا تھا، ویسا ہی جلال ہم نے یہوشوا کے بدن پر کلمے کا دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی میٹافوریکلی گفتگو یوحنا کی نہیں ہے، یہ ریئل ہے، یہ لٹرلی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اس نے کہا کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا، یہ جلال اس نے کہاں دیکھا؟ یہ جلال جو ہے اس نے ریئل میں دیکھا تھا. یہ جلال اس نے کہاں دیکھا؟ میں آپ کو اس پر ایک حوالہ دے دیتا ہوں. مرکز کی انجیل اس کا 9 باب آیت نمبر 2 لکھا، 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا. یہاں پر وہ اس کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی ہے، یوحنا نے اس کو بعد میں لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں اس نے بطور وٹنس لکھی ہیں انجیل کے اندر. جو کچھ اس نے دیکھا اس نے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 14 میں لکھا کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے، اور وہ جلال ایسا ہی ہے جیسا خیمہ اجتماع پر، یعنی اکلوتے خیمے پر، یعنی جیسا یہوشوا خیمہ ہے ویسا ہی خیمہ جو بیابان میں تھا، جیسا جلال وہاں ہم نے دیکھا ہے ویسا ہی جلال ہم نے یہوشوا پر دیکھا ہے. کیونکہ آیت جو ہے وہ سیاق و سباق میں یوں ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، کس کا؟ یہوشوا یعنی کلمے کا. ٹھیک ہے جی. کلمہ کون ہے؟ یہوشوا، یعنی جو مجسم ہوا ہے، اور اس کلمے کا جو خیمہ ہے وہ یہوشوا کا بدن ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کا جلال، ٹھیک ہے جی، اس خیمے پر کلمے کا جلال وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا جیسا ہم نے اکلوتے کا دیکھا تھا. تو یہوشوا کو کسی اکلوتے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اکلوتا کون ہے؟ ایسا جلال آپ نے کہاں دیکھا؟ آپ پوری بائبل اٹھا کر پڑھ لیں، یہ خیمہ اجتماع کے علاوہ کسی پر یہ جلال نہیں آتا تھا. تو یہ جو اکلوتا ہے دراصل خیمہ اجتماع ہے. تو خیمہ اجتماع پر یہ جلال آتا تھا. ٹھیک ہے جی. سیاق و سباق سے اور بائبل کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے یہ جو کلمہ ہے بیسیکلی یہوہ پاک خدا خود ہے. ٹھیک ہے جی. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ بولا، یہوہ نے بولا اور وہ کلمہ مجسم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ بیٹا کلمہ ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جی ارادہ مجسم ہوا. ٹھیک ہے جی. ارادہ نہیں ہے. شقائنہ، آپ مجھے بائبل میں سے کوئی حوالہ دے دیں عہد عتیق میں سے کہ جہاں شقائنہ کو ارادہ کہا گیا ہو، شقائنہ کو سوچ کہا گیا ہو، شقائنہ کو حکم کہا گیا ہو. شقائنہ بذات خود یہوہ ہے جو خیمہ اجتماع میں خداوند جو ہے وہ اپنے جلال میں آتا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی لگوس کے معنی جو ہیں وہ ارادہ ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا لسانیاتی گفتگو کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، کوئی بھی لفظ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کوئی بھی لفظ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ جی اس کی جو فرسٹ فارم ہے نا لگوس کی، وہ کلمہ ہی ہے. کلمہ جو ہے یہ یہوہ پاک خدا کا ایک لقبی نام ہے، صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں ہے کہ کلمہ بولا ہوا مجسم ہو. اگر کہیں بولا ہوا مجسم ہوا ہے یا ارادہ مجسم ہوا ہے تو اس کی آیت دے دیں، پتہ چل جائے کہ ہاں جی یہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نا یہ ارادہ مجسم ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کے سیاق و سباق کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کے سیاق و سباق کا پیچھے سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ پیچھے جو عہد عتیق کا پس منظر ہے جو یوحنا دکھا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یوحنا کی جو گواہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو اس نے گواہی دی ہے، جو جلال اس نے دیکھا ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ تو سارا کچھ ہی ختم آپ کر دیں گے. صرف ایک اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے آپ اسٹرانگ میں سے جا کر جو لفظ ارادہ جو ہے یہ جو فارم 2 میں یا 3 میں آ رہا ہے، حالانکہ اس کی جو فرسٹ فارم ہے وہ کلمہ ہی ہے، وہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ورڈ کو چھوڑ دیا اور آپ نے جناب ارادہ پکڑ لیا. ٹھیک ہے جی. منصوبہ پکڑ لیا. ایسا نہیں ہے. آپ لسانیات کے اعتبار سے جب آپ لیتے ہیں تو آپ ٹیکس کے بغیر کسی بھی لفظ کے معنی نہیں نکال سکتے. آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، اس سیاق و سباق کو لیتے ہوئے اس لفظ کے معنی لیں گے. ٹھیک ہے جی.
اور کوئی بھی سیاق و سباق جو ہے چھوڑ کر کسی لفظ کے معنی نہیں نکال سکتا، تبھی تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تبھی تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا، ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ یہوشوا کو خیمہ ثابت نہیں کر سکتے، جیسا کہ یوحنا نے 14ویں آیت میں یہوشوا کو خیمہ اجتماع کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اکلوتے کی شناخت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی یہ جو ڈھونگی سی لسانیات ہے جس کو آپ نے اپنے مطلب کے لیے گھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بائبل مقدس کے سیاق و سباق کے ساتھ اور اس کی ساری کہانی کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کی گواہی کے ساتھ کیا ہوگا یوحنا رسول کی۔ سو لہٰذا ایسا کہنا کہ جی لگوس کے معنی ارادہ ہے، یہ سب فضول باتیں، ہم نہیں ان کو مانتے۔ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ جو کلمہ ہے بیسیکلی وہ یہوہ ہے۔ اب یہ میں نے بائبل سے آپ کو بتایا۔ ارامی بائبل کے اندر بھی یہوہ کو کلمہ کہا گیا ہے، اس کے بڑے ریفرنس ہیں۔ اس کے بعد عبرانی میں بھی یہوہ کو ہاتھ دبار کئی دفعہ عہد عتیق میں کہا گیا ہے، اور ڈیڈ سی اسکرول کے کئی نسخوں کے اندر یہوہ کو ہاتھ دبار کی اصطلاح سے پکارا گیا ہے۔ ہاتھ دبار کا ترجمہ ہے یہوہ الکلمہ، ٹھیک ہے، الکلمہ۔ یہوہ کو تو الکلمہ کہا گیا ہے، اب بیٹے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا یہوہ بذات خود یہ یہوہ کا ایک نام ہے، الکلمہ، ٹھیک ہے جی۔ یہوہ خود مجسم ہوا ہے۔ کوئی ایسی تعلیم بائبل کے ساتھ جو ہے میچ نہیں ہوتی، جو لوگ یہ ٹرمز بنا رہے ہیں جی، یا اس کے معنی نکال رہے ہیں لگوس کے، کہ جی لگوس کے معنی ہے جی ارادہ یا منصوبہ، وہ مجسم ہوا ہے۔ سو عزیزو، آج میں نے صرف آپ کو اس سوال کا جواب دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میں نے صرف آپ کو سادہ سا سیاق و سباق سے یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شلوم علیکم۔